دوستو ہم مکہ شہر میں زیارت کے لیے نکلے ہیں۔ پورا قافلہ جو ہے اب مقدس مقامات کا زیارت کریں گے۔ مختلف مقامات ہیں، صبح سے لے کر دوپہر تک یہ سفر ہے۔ ہم آپ کو پورے سفر کے تفصیلات بتائیں گے۔ یہ جو بس دیکھ رہے ہیں یہ آج زیارت کے لیے کی گئی ہے۔ اس بس میں ہم زیارت کرنے جائیں گے مقدس مقامات کی۔ آپ کو زیارت کے بھی تصاویر اور ویڈیوز دکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بس میں ہم سوار ہوں گے۔ نیچے اس بس میں لگیج کا انتظام ہے اور اوپر بیٹھنے کا انتظام ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ بس ہے۔ ہم بتائیں گے آپ کو کہ علماء کرام پہ بیٹھ گئے ہیں۔ یہ دیکھیے کس طرح سے یہ بس ہے۔ خدام العلماء کی جانب سے جنت الفردوس ٹورز اینڈ ٹریولز کے زیر نگرانی اور مولانا مقصود عمران کی قیادت میں یہ سفر رواں دواں ہے۔ سرخ ہونٹوں کے ہنسی کے لیے وقت کس نے دیا زندگانی کا؟ سرخ ہونٹوں کے ہنسی کے لیے وقت کس نے دیا زندگانی کا؟ ارے ان کو پہچانو، آدم اور حوا علیہ السلام کو۔ یہ ہے عنوان ہماری کہانی کا۔ کسی مجلس میں جب نعتِ شہ تنویر سناتے ہیں، فضائے رشک کرتی ہے، فرشتے جھوم جاتے ہیں۔ میرے سینے میں یادیں محمد، میرے سینے میں یادیں محمد۔ اس مقدس سفر میں ہم آپ کو سب سے پہلے جبل رحمت لے جا رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں جبل رحمت کی کیا خصوصیت ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بنگلور سے علماء کا قافلہ خدام العلماء کے ذریعے اور جنت الفردوس کے ذریعے عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ جبل رحمت وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم اور اماں حوا علیہم السلام کی پہچان ہوئی۔ یہاں ماشاءاللہ اس وقت بہت سارے حجاج بھی معتمرین کی شکل میں تشریف لائے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، موسم بہار کا مہینہ ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ماشاءاللہ لاکھوں بندگان توحید عمرے کے سفر پر یہاں تشریف لائے ہیں اور زیارتوں سے مشرف ہو رہے ہیں۔ اس وقت تمام عالم کے مسلمانوں میں اتحاد کی سخت ترین ضرورت ہے، چونکہ ہمارے درمیان میں پھوٹ ہے، ہم بٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کو بہت کمزور سمجھنے لگ گئے ہیں۔ یہ بات تو پکی ہے، اگر ہم بٹتے ہیں تو اس کا نقصان ہمارا ہی ہے، اس سے اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ عالم اسلام کے تمام ممالک کے درمیان میں ایک مضبوط رشتہ قائم کرے۔ یہ وہ جبل رحمت ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ اونٹنی پہ بیٹھ کے خطبہ دیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 1.25 لاکھ صحابہ کو مخاطب کر کے آپ علیہ السلام نے اس وقت جو الفاظ ذکر فرمائے تھے آج بھی حدیث کی کتابوں میں من و ان لکھے گئے ہیں۔ آج کے اس دور میں اسے بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے اتحاد پیدا ہوگا، زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ میں آئے گا۔ ماشاءاللہ ہمارے حفیظ اللہ شریف صاحب بھی اس وقت تشریف لائے ہیں۔ آپ کے علماء جو خدام العلماء کا یہ پہلا قافلہ، اور اسی طرح جنت الفردوس کے ٹورز اینڈ ٹریولز کے مالک جناب تنویر خواجہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ یہ آپ کا پہلا قافلہ ہے جو علماء کو لے کے نکلا ہے، اور ساتھ دوسرے احباب بھی ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ یہاں سے علماء کے لیے بھی سفر کرنا آسان ہوگا۔ اور 30 سے 35 حجاج کا یہ قافلہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں ہم مختلف مقامات مقدسہ میں پہنچ کے دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہیں
جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کا ذکر فرمایا ہے۔ علماء ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں جم کے ہمارے اس ملک کے لیے، اور اسی طرح ہمارے دوسرے تمام بھائیوں کے درمیان میں اتحاد و اتفاق کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ اس سلسلے کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، شرور و فتن سے پوری امت کی اور انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ علماء اکرام کو جو عمرہ کرانے کی ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ چونکہ خدام العلماء کے ہمارے ہیڈ آف دا خدام العلماء چیئرمین حفیظ اللہ شریف صاحب کی خواہش تھی، دلی خواہش، مجھے بار بار آ کے جامع مسجد میں ذکر کرتے رہتے تھے کہ علماء جن کی تنخواہ 7,000 8,000، اب چونکہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اس لیے کہ یہ امام ہیں، یہ قوم کے رہنما ہیں، اگر اللہ کے گھر پہنچتے ہیں اپنی فریاد کو اس جذبے کے ساتھ رکھیں گے تو خود کو تو فائدہ پہنچے گا ہی، لیکن ایک انسانیت کو اور امت کو، ایک بڑی جماعت کو فائدہ پہنچ پاتا ہے۔ اس وجہ سے میری خواہش ہے کہ میں اس کام کو کروں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو جذبہ انہوں نے وہاں جامع مسجد میں دکھایا تھا، آج اس کا ایک منظر جس میں مولانا مطہر سراجی صاحب بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت سارے عزیر صاحب اور دوسرے رشید صاحب سب ماشاءاللہ بہت محبت کے ساتھ آئے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ علماء یہاں پوری عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کریں گے، اور آنے والے دوسرے، اس لیے کہ یہ پہلی بیچ ہے، اس کے بعد اللہ کرے کہ اللہ آپ کو دولت عطا فرمائے اور آپ کے لیے راستے آسان فرمائے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ رہیں نہ رہیں چلتا رہے اور اس کا اجر ثواب برابر ملتا رہے۔ یہی ہماری آخرت ہے، یہی ہماری دنیا ہے۔ جس طرح ابھی مولانا ڈاکٹر مقصود عمران دامت و برکاتہ انہوں نے فرمایا، سارے باتیں جس طرح کوزے میں سمندر لپیٹ کے سارے باتیں کہہ دیا۔ الحمدللہ یہ میں اللہ کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے علماء دین میری طاقت ہے، میرے علماء دین میری دولت ہے، میرے علماء دین میرے آخرت کا راستہ بتلانے والے ہیں۔ یہ جو سوچ آئی علماء دین کی صحبت میں رہنے سے، ورنہ میں ایک ناہنجار اتنا بڑا کام کرنا بولے تو میرے میں وہ حیثیت بھی نہیں تھی اور صرف فکر تھی۔ اللہ نے میری فکر کو قبول کیا اور علماء دین کی صحبت میں میں آج علماء دین کے ساتھ جبل رحمت میں کھڑا ہوں۔ یہ جبل رحمت جو ہے انسانیت کا پہلا وجود ہے، جہاں بابا آدم علیہ السلام، ماں حوا علیہ السلام یہاں دونوں ملے، اللہ کا نور بنا یہاں پر، اور یہاں پر جو انسانیت کا افتتاح ہوئی، انسانیت کا ایک نمونہ، انسانیت کا افتتاح یہاں سے جبل رحمت سے شروع ہوا، سارے دنیا میں پھیلا۔ اسلام سکھاتا ہے انسانیت، اسلام سکھاتا ہے اتفاق، اسلام سکھاتا ہے اتحاد۔ یہ سب کہاں سے ہوتا؟ جب تک ہم علماء دین کی صحبت نہیں کرتے، ان میں اٹھتے بیٹھتے نہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا، اس کی معلومات نہیں ہوتی، اس کی پہچان تک نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑی بات، ہم جب بھی اپنے اپنے محلے میں، مسجدوں میں ہم علماء دین کے پاس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر ہم اپنا درخواست لے کے جاتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے بچوں کے لیے دعا کرو، ہمارے کاروبار کی ترقی کے لیے دعا کرو، فلاں 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 ہم دعا مانگتے ہیں، لیکن کوئی مصلی ہمارے علماء امام کے لیے کوئی دعا نہیں مانگتا۔ مجھے ایسا خیال آیا کہ آج ہمارے ملک کے حالات بہت پستہ ہے، ملک کے حالات بالکل صحیح نہیں ہے۔ ایسے صورتحال میں دین کو جو باغ ڈور، دین کی جو رسی جو تھامی ہے، صرف علماء دین ہیں۔ وہ علماء دین کا کرم ہے، ان کی جو ہے صدا کی محنت ہے، انہوں نے اس رسی کو تھاما، لے کے ہم کو چل رہے ہیں، عوام کو لے کے چل رہے ہیں۔ دین ہوتا ہے علماء دین کے نظر سے اور محنت سے پیدا۔ اگر علماء دین نہ ہوتے تو دین کا ہونا، آگے بڑھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ سب سے عمل کی چیز، سب سے فائدہ ہونے کی چیز دنیا اور آخرت میں میرے علماء دین ہیں۔ وہ علماء دین کے لیے میرے دل سے میں کھڑا، اللہ نے قبول کیا۔ اس میں سب سے بڑا تعاون میرے مولانا مقصود عمران صاحب دامت و برکاتہ، ان کا وقت، دانا درم سخنا سب لگائے میرے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے فردوس ٹورس اینڈ ٹریولز، جنت فردوس اس لیے کہہ رہا ہوں
फिरदौस एक नाम है, लेकिन जन्नत का बड़ा दर्जा है। दुनिया में भी जन्नत अल फिरदौस और आखिरत में भी जन्नत फिरदौस। ये टूर का नाम भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इसकी इफ्तिताह ने मेरी शरीयत दामत बरकातहू जनाब मौलाना मकसूद इमरान साहब दामत बरकातहू इफ्तिताह की, और महीना 2 महीने में पहली बैच आ गई। और सबसे पहले इफ्तिताह जो जामिया मस्जिद से निकला काफ़िला, ये कारवां, जिस तरह के हज हुज्जाज निकलते हैं उस तरह वो मंज़र नज़र आया। ये परवरदिगार का रहम व करम है, उसने हमारी दुआओं को कबूल कर लिया। इसमें ख़ास मकसद उलमाए दीन को जोड़ना, क्योंकि उलमाए दीन को अल्लाह ताला पसंद करता है, उलमाए दीन की इबादत को पसंद करता है, उलमाए दीन की दुआओं को पसंद करता है। हम नाचीज़ क्या दुआ कर सकते, क्योंकि वो सोम व सलात के पाबंद रहते हैं। वो जो है दीन में हरगिज़ हटते नहीं, दीन को लगे रहते हैं। हर अमल उनका तर्ज़ अमल दीन के एतबार से होता है, शरी एतबार से होता है। और अल्लाह के रहमत की जगह अगर मेरे उलमाए दीन मिल के हम और आपके लिए, हमारे मुल्क की बहबूदी के लिए दुआ करें, तो शायद हमें मग़फ़िरत मिलेगी, हमें अल्लाह ताला का फैज़ हासिल होगा, बोल के नीयत से आया हूँ मैं। अगला काफिला मतलब इसके बाद भी बहुत सारे काफिले आप भेजना चाहते हैं क्या? इंशाअल्लाह ज़रूर, तमन्ना तो मेरी बहुत है, लेकिन कबूल करने वाला परवरदिगार है। काफिला तो हमेशा आखिरी दम तक हमारा चलते रहेगा, और मौलाना की जो है ज़ेर निगरानी में उनकी नसीहत से हम आगे बढ़ते रहेंगे। जितनी ताकत है उससे बढ़ के हम हाजियों को, उलमाए दीन को ये खिदमत हमें पेश करेंगे, करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आज बड़ी खुशी और मसरत का मौका है कि हम जबल रहमत के दामन में खड़े हुए ही उलमा की एक जमात हज़रत मौलाना मकसूद इमरान साहब दामत बरकातुहुम की सरपरस्ती में ये काफ़िला यहाँ दुआ के लिए खड़ा हुआ है। ये तेज़ धूप और यहाँ की गर्मी वग़ैरह को की परवाह ना करते हुए जो है उलमा की एक जमात पूरे जोश और खरोश के साथ खड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह खुद्दामुल उलमा वेलफेयर फाउंडेशन जो हिंदुस्तान और शहर बेंगलुरु का एक नया इदारा है, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही साल में हमने कई प्रोग्राम किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रोग्राम आज का एक प्रोग्राम है जो उलमा की जमात को लेकर यहाँ पहुँचा है दुआओं के लिए। हमारी ये ख्वाहिश है कि हम लोग जो है इस मकसद में कामयाब हों कि उलमा को पूरा एक करें, एकजुट हों, और इन उलमा के ज़रिए से पूरी उम्मत में इत्तेहाद आ जाए, और जो है किसी मसलक कोई मसलक जमातें वग़ैरह से बालातर होकर उठकर जो है हम लोग काम करें। इसी मकसद के लिए उलमा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे तकरीबन 400 उलमा हैं, 400 उलमा की जमात है जो हमारे शहर में काम कर रही है। और अक्सर हमारे जो अराकीन हैं जो खिदमत कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश भी है कि ये सफ़र जारी रहे, उनका भी हिस्सा इसमें रहे, सफ़र में हिस्सा रहे। तो और दूसरा मकसद ये है कि हम लोग तमाम मिलकर उलमाए किराम की सरपरस्ती में बड़े जैसे मौलाना मकसूद इमरान साहब हैं और दीगर अकाबिर उलमा हैं हमारी रियासत के अंदर, उन अकाबिर उलमा को सब लेकर जो है हम सारी रियासत के अंदर, फिर पूरे मुल्क के अंदर जो है अमन आफ़ियत के लिए प्यार मोहब्बत इत्तेफाक और इत्तेहाद को पूरी मुल्क के अंदर फैलाएं, ये कोशिशें हो रही हैं। अस्सलामु अलैकुम। मैं जन्नतुल फिरदौस टूर्स एंड ट्रैवल्स का ज़िम्मेदार हूँ, मैं इंचार्ज हूँ। इसके जो मेन पिलर हैं हमारे वालिद साहब हैं ख्वाजा अमीनुद्दीन साहब। उनकी ख्वाहिश थी, उनकी अरमान थी कि जब भी वो उम्रा हज को आते तो उनकी एक अरमान थी कि जो है हाजियों की खिदमत करें, और सही तरीके से हाजियों के उम्रा और हज नहीं हो रहा है, तो उनकी यही तड़प थी। वो तड़प के लिए अल्लाह ताला ने आज उनकी दुआओं को कबूल फरमाया और मुझे जो है एक खिदमत का मौका दिया है। तो इसीलिए जो है मैं हमारा टूर्स जन्नतुल फिरदौस टूर्स एंड ट्रैवल्स हमने ओपन किया, और उलमा के उनके सरपरस्ती के अंदर जो है मकसूद इमरान साहब, मौलाना मकसूद इमरान साहब दामत बरकातहू, अमीर शरीयत सगीर अहमद साहब और हमारे रिफ़ाई हज़रत और सब के उलमा के ज़रिए से हमने जन्नतुल फिरदौस का आगाज़ फरमाया। 1.5-2 महीना पहले हमारा टूर ओपन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा पहला काफ़िला जो है अभी निकला हुआ है, और वो भी उलमा का काफ़िला हम लेकर निकले हुए हैं यहाँ में। और सी अब्दुल अज़ीज़ ख़ुद्दाम उलमा के जो चेयरमैन साहब हैं हमारे हफ़ीज़ुल्लाह शरीफ साहब, उनकी बहुत सारे क़ुरबानियाँ हैं इसके अंदर। मैं बहुत शुरुआत में थोड़ा कमज़ोर था, तो उन्होंने जो है मुझे हिम्मत अफजाई फ़रमाई।
हमारी बैच भी पहली बैच है, आपको तो पता है पहली बैच तो कोई जो है बहरहाल अल्लाह की बहुत सारी मदद हुई। इसमें बहुत सारा मौलाना के जो सरपरस्ती में मौलाना जो है मुझे भी हिम्मत देते रहे कि चलो आगे चलो, खिदमत करो। खिदमत की नीयत से हमने शुरुआत की है, तो हमने बेड़ा उठाया कि पहले उलमा की जमात निकालेंगे। तो इस टूर का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि टूर से पैसे बनवाने हैं या जो है टूर से कुछ कमाना है। जो भी अल्लाह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ना दिया तो भी हम अपने खुद हाजियों को हाथ से भी कोई कुछ ज़रूरत पड़े तो डालकर हज को, उम्रा और को लेके जाएंगे।